بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیک ورڈ کے معزز خواتین و حضرات، گرم تپتے ہوئے میدان میں امام حسین علیہ السلام شجاعت اور بہادری سے جنگ کر رہے تھے۔ ذوالفقار کی تیز دھار کی وار ایسی تھی گویا کہ آسمان سے بجلی گر رہی ہو۔ تیر اندازوں کی طرف سے تیر کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ کا سارا جسم زخموں سے کھائل تھا۔ امام حسین علیہ السلام دشمن کی فوج پر حملہ کرتے جاتے تھے، جن میں فوجوں کی تعداد 30,000 تھی اور ان کو کیڑے مکوڑوں کی طرح منتشر کر رہے تھے۔ اچانک نیزداروں کی جماعت نے آپ پر حملہ کر دیا۔ ایک سپاہی نے آپ پر تیر چلایا جو آپ کی دہن مبارک پر جا لگا۔ امام حسین علیہ السلام نے دہن مبارک سے خون ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف پھینکا اور فرمایا، ہے میرے مالک، ان کو ہلاک کر دے، ان سب کو نابود کر دے اور ان میں سے کسی کو روئے زمین پر باقی نہ چھوڑ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کو اتنی بے رحمی سے کیوں شہید کیا گیا، اور آپ کو شہید کرنے والا لشکر کون تھا، اور مسلمانوں نے حسین ابن علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ان کے حقائق اور کربلا کے اس عظیم واقعے کو ہم اس ویڈیو میں مختصر جاننے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام میں نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کا بے حد دردناک واقعہ ہے۔ یہ دنیا کا ایسا واحد واقعہ ہے جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئی۔ زمین متاثر ہوئی، آسمان متاثر ہوئے، سورج چاند ایسے متاثر ہوئے کہ شفق کی سرخی نے آسمان لال کر دیے۔ یہ وہ غم انگیز اور المناک واقعہ تھا جس نے جاندار اور بے جان کو خون کے آنسو رلایا، جس کا پست منظر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد کی دشمنی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوتے 50 سال گزر گئے تھے۔ آپ کے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام نماز مغرب کے مصلی پر تشریف فرما تھے۔ مسجد میں ایک سپاہی جوتوں سمیت داخل ہوا اور اپنی کمر سے خط نکال کر امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکا۔ امام حسین علیہ السلام نے خط اٹھایا، خط پڑھنے کے بعد فرمایا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ عبداللہ نے آپ سے پوچھا، اس خط میں کیا لکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، شام کے حکمران معاویہ ابن ابی سفیان اب نہیں رہا، گورنر نے ہمیں بلایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام حاکم مدینہ ولید کے پاس پہنچے۔ ولید نے کہا، یزید بن معاویہ حکمران بن گیا ہے، اس کی بیعت کیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، اہل بیت نبوت سے ہم کسی کی بیعت نہیں کریں گے۔ امیر معاویہ نے اپنے جانے کے بعد اپنا جانشین اور عالم اسلام کا خلیفہ اپنے بیٹے یزید کو مقرر کر دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ اس فیصلے کو قبول کر لے۔ اس وقت مدینہ میں جو صحابہ موجود تھے، مدینہ میں سب صحابہ نے یزید کے ہاتھوں بیعت کرنے سے انکار کر دیا، جن میں حضرت حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر اور عبد الرحمن بن ابی بکر کے نام بہت اہم ہیں۔ صحابہ کرام کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو اپنا اگلا خلیفہ مقرر کر دیا تھا، جو اسلامی مزاج اور شریعت کے خلاف سمجھا گیا۔ اس سے پہلے کسی خلیفہ نے اپنے اولاد اور کسی بھی رشتہ داروں کو ولی عہد اور اپنے بعد خلیفہ منتخب نہیں کیا۔ یہ فیصلہ حضرت حسن کے ساتھ ہوئے معاہدے کے بھی خلاف تھا۔ جب یہ خبر کوفہ والے کو پہنچی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اہل کوفہ والے جو امام حسین سے بہت پیار و محبت اور عقیدت رکھتے تھے، مختار سقسی کے گھر جمع ہوئے اور سلمان ابن سورت رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کوفہ سے تقریباً 18,000 خطوط حضرت امام حسین کو موصول ہوئے۔ حضرت امام حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ امام حسین کے نزدیک یزید کا خلیفہ رہنا ظالم حکومت کو تسلیم کرنا ہے۔
یزید کی خلافت اسلام و شریعت کے خلاف تھی۔ دوسری طرف یزید بن معاویہ کی ذاتی شخصیت بھی شکار و تشریح شراب کا عادی تھا۔ لوگوں کا یہ ماننا تھا اس میں خلیفہ بننے کی صلاحیت ہی نہیں، بلکہ یزید ہر حال میں امام حسین سے بیعت لینا چاہتا تھا، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے تھے۔ ان کے بیعت کے بعد ہی یزید کی خلافت مستحکم ہو سکتی تھی اور عالمی اسلام میں خلافت اہمیت کی تسلیم کی جاتی، جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو نائل سمجھتے تھے۔ ان کے خلاف خروج کرنا فرض عین سمجھتے تھے۔ کوفہ والوں پر بھروسہ کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے اور وہاں اہل بیت جانثار ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب یزید کو خبر ملی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے، اس نے عبید اللہ ابن زیاد جو کہ ایک ظالم شخص تھا، اسے کوفہ کا گورنر بنا دیا گیا اور اسے حکم دیا کہ حضرت امام حسین ابن علی کوفہ پہنچنے کی کوشش کرے، اس کو راستے میں ہی روک دیا جائے۔ ابن زیاد نے ایک لشکر روانہ کیا، امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو وہی روک دیا۔ 3 محرم الحرام کو عمر بن سعد 4000 فوج لے کر کربلا پہنچا۔ یزید اپنے گورنر کے ذریعے اپنے باتوں کو قبول کروانے کے لیے امام حسین پر دباؤ ڈالتا رہا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے شرائط ماننے سے انکار کیا تو آخرکار دشمنوں نے فوج کا ان پر پیرا لگا دیا۔ 7 محرم الحرام کے بعد جب امام حسین اور آپ کے پورے جانثاروں کو اور اہل بیت کے پیاسے رہنے پر مجبور کر دیا گیا، آپ کو نہر فرات سے پانی پینے کی اجازت نہیں دی۔ 3 دن گزرنے کے بعد جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل خانہ اور ان کے بچوں کو پیاس لگنے لگی تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید فوج سے پانی طلب کیا تو دشمن نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دشمنوں نے سوچا کہ امام حسین پیاس سے ٹوٹ کر ہمارے تمام حالات قبول کر لیں گے۔ 3 دن کی پیاس کے بعد بھی جب امام حسین نے یزید کی بات نہیں مانی تو دشمنوں نے آپ کے خیموں پر حملہ کر دیا۔ امام حسین نے ایک رات کی مہلت طلب کی۔ عاشورہ کی اس رات امام حسین اور آپ کے اہل خانہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ یزیدی فوج کو مخاطب کر کے حضرت امام حسین نے ایک تقریر کی۔ آپ نے فرمایا، ہے لوگو جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ لوگو تم میرے حسب و نصب پر غور کرو، دیکھو کہ میں کون ہوں، اپنے گروانوں میں جھانکو، اپنے آپ کو ملامت کرو اور تم خیال کرو کہ تم لوگوں کو میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچے بھائی کا بیٹا نہیں ہوں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہا اور ان کے رسول پر ایمان لے آئے؟ کیا سید الشہداء امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے پیارے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا، ہم دونوں نوجوانوں کے جنت میں سردار ہوں گے؟ یزید کی فوجوں پر اس تقریر کا کوئی اثر نہ ہوا، صرف حور ابن یزید تمیمی پر اس تقریر کا اثر ہوا۔ وہ کہتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آ گیا۔ جنت اور دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے۔ عاشورہ کے دن آپ کے تمام بیٹوں اور بھائیوں کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا، جن میں علی اکبر، عباس علی اصغر اور کون محمد تھے۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے ٹوٹ کر یزیدیوں پر حملہ کیا، شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کر دی، لیکن ایک ایک کر کے 72 جانثار شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن ان میں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کا گناہ کوئی اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ آخرکار شمر بن جوسن کے کہنے پر زرہ بن تمیمی نے یہ بدبختی اپنے منہ لے لی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ اور گردن پر تلوار سے حملہ کیا۔ سنان بن انس نے تیر چلایا اور جس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر گر گئے۔ ان کے گرنے پر شمر آگے بڑھا۔ اس بدبخت ملعون نے امام حسین کا سر پیچھے کی طرف سے جسم سے الگ کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر امام حسین کا سر الگ کر کے جسم کو گھوڑوں کے ٹاپوں پر رون دیا گیا۔ اس کے بعد تمام شہداء اہل بیت کے سر کو نیزوں کی نوک پر رکھ کر ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ اس کے بعد آپ کے سر مبارک کو یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ جب یزید
یزید نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو اس پر چھڑیاں پھیرنے لگا اور کہنے لگا ہمارے خلاف اٹھنے والوں سروں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر امام حسین کی بہن زینب کبریٰ کا دل لرز اٹھا۔ اس نے دربار یزید میں ایک لرز عمیق خطبہ دیا۔ اس خطبے کو سن کر یزید کے دربار میں موجود درباری اور اہل شام کے لوگوں کی رنگت ہی بدل گئی، وہ پیشیماں ہوئے۔ پیارے دوستو، واقعہ کربلا کا بے غور مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یزید نے امام عالی مقام کو آپ کے خاندان اور اصحاب سمیت بے دردی سے شہید کر کے خود کو فاتح اور خلیفہ برحق ثابت کرنے کی جو کوشش کرنا چاہتا تھا، وہ اس کوشش میں ناکام ہوا۔ الٹا اس کی وقتی جیت ہی اس کی ابدی شکست اور رسوائی کا پیش شیمہ ثابت ہوا، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو کر بھی لوگوں کے دلوں پر صداقت اور عظیم مناظر بنا کر راج کرتے ہیں، بلکہ یزید کے لوگوں نے یہ جنگ جیت کر بھی ذلت اور رسوائی اور نجاست کی علامت بن گئے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ ہماری ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو ایک لائک، چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔